السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو کورلوس عثمان سیریز کے کل آنے والی قسط کے حالات و واقعات کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے عثمان صاحب منگولوں کے خطروں کے پیش نظر حاصل کی گئی معلومات کے بنا پر نکولا کو اپنے ساتھ اتحاد قائم کرنے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور منگولوں کا ایک دستہ جنگ کی مکمل تیاری اور اپنے ہمراہ جنگی ساز و سامان بھی لاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نئی قسط کے زبردست حالات کے بارے میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی ورلڈ، جس کے ساتھ میں ہوں فیصل رحمان۔ ہمارے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ نئی قسط کے آغاز میں روگاتوس اور کوسس فکر مند ہوتے ہیں کہ گیہاتو کی موجودگی میں منگولوں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ ترکوں اور گورنرز کے اتحاد کا گیہاتو کو بھی علم ہو جائے گا، لیکن ترگت صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب کی غیر موجودگی میں منگولوں کے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جا سکتا، کیونکہ وہ ہم پر اعتماد کرتے ہوئے شہنشاہ سے ملنے گئے ہیں۔ اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عثمان صاحب کے سپاہیوں کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے روگاتوس حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک نئی صورتحال پیش کی جاتی ہے جو کہ جولیا کے بارے میں ہے۔ سارے حالات ایک طرف، لیکن جولیا اب بھی عثمان صاحب کے پیاروں کو نشانے پر رکھتی ہے اور بیز بدل کر سردار خواتین کا پیچھا کرتی ہے۔ اب سردار خواتین سعود بازار میں جاتی ہیں تو جولیا وہاں پر بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جاتی ہے اور ملعون خاتون کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور جولیا کے سپاہی جیسے ہی ملعون خاتون کے قریب حملہ کرنے کی عرض سے جاتے ہیں تو ملعون خاتون حالات کو بانپتے ہوئے بوران سپاہی کو بلاتی ہے اور بوران جٹ سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں اور جولیا کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ملعون خاتون بوران کے ساتھ مل کر جولیا کو ٹکانے لگانے کا منصوبہ تیار کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف ترگت صاحب اور گورنرز جب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ گیہاتو کی موجودگی میں منگولوں پر کیسے حملہ کیا جائے تو ان کی یہ مشکل دور کرنے کے لیے کونور آ جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ منگولوں کے قافلے پر حملہ کرنے میں وہ ان کی مدد کریں گے۔ پھر یہاں سے کونور سپاہی کے منصوبے کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ ایسے کہ وزیر کے منع کرنے کے باوجود وہ پھر بھی منگول قافلے پر ان سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، جس پر وزیر اور گیہاتو دونوں تشویش بھرے انداز میں پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ کونور اپنی ذہانت سے ان کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ ساری رات عثمان کی جاسوسی کرتا رہا اور اسے معلوم ہے کہ عثمان صاحب کہاں پر موجود ہیں۔ کونور ان کو بتاتے ہیں کہ وہ جلد از جلد یہ خبر پہنچانا چاہتے تھے۔ عثمان صاحب کے ساتھ کافی تعداد میں سپاہی موجود تھے، اسی وجہ سے وہ ان پر حملہ نہیں کر سکے۔ یہ سن کر وزیر اور گیہاتو عثمان صاحب کا بندوبست کرنے کے لیے وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ کونور سپاہی کا منصوبہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور ترگت صاحب کو بھی اطلاع پہنچائی جاتی ہے کہ میدان اب حملے کے لیے خالی ہے، جبکہ دوسری طرف عثمان صاحب اور نکولا آرام کی غرض سے ازنیک کے راستے پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اسی دوران عثمان صاحب اور چرواہے کی اہم اور خاص گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ چرواہا کوئی عام شخص نہیں، بلکہ وہ خود بھی عثمان صاحب کو اپنے ان کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں اس کو مہارت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اب اس کے بعد عثمان صاحب شہنشاہ کے محل میں کیسے پہنچیں گے اور کیا ترگت صاحب کامیابی کے ساتھ منگولوں پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، اس بارے میں معلومات ہم آپ کو اپنی نئی آنے والی ویڈیو میں فراہم کریں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور دیتے جائیں۔ اللہ حافظ۔